میں اپنے کالج کے باہر کھڑے روئے جا رہی تھی. بس ایک میں ہی کالج میں رہ گئی تھی. چوکیدار تھا یہاں پر، کالج کی پرنسپل جو مجھے گھورے جا رہی تھی. بار بار میں باہر دیکھ رہی تھی کہ ارسلان مجھے کب لینے آئے گا. ابھی تک نہیں آیا تھا. میری چھٹی کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. پورا کالج خالی ہو گیا تھا. پرنسپل بار بار اپنے ہاتھ پر بندھی گھڑی پر وقت دیکھ رہی تھی. کہنے لگی کب آئے گا تمہارا بھائی؟ پورا کالج خالی ہو گیا ہے، مجھے بھی اپنے گھر جانا ہے، تم بس میں کیوں نہیں چلی جاتی؟ یہ سن کر میں نے نفی میں سر ہلایا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کون سی بس میرے گھر جاتی ہے، مجھے روزانہ ارسلان ہی لینے آتے ہیں. میری یہ بات سن کر میری پرنسپل مجھے حیرت اور غصے سے دیکھ رہی تھی. کہنے لگی تم اتنی بڑی ہو گئی ہو، فائنل ایئر میں پڑھتی ہو، اور تمہیں یہ تک نہیں پتا کہ تمہارے گھر بس کون سی جاتی ہے؟ توبہ ہے بھائی. میں نے دوبارہ سے اپنے موبائل سے ارسلان کو نمبر ملایا. اس بار بھی اس نے فون کٹ کر دیا. کہنے لگی اٹھایا تمہارے بھائی نے فون؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا. کچھ دیر بعد ہی ارسلان کی بائک مجھے دور سے آتی ہوئی نظر آئی. اس نے کہا وہ آ گئے تمہارے بھائی. مجھے لگا جیسے میرے اندر کسی نے جان ڈال دی. میں نے فٹافٹ سے اپنے آنسو صاف کیے. ارسلان کافی غصے میں تھے. بائک میرے پاس کھڑی کی تو پرنسپل ان کے پاس آ گئی. کہنے لگی غیر ذمہ داری کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا ہے چھٹی ہوئے. آپ کو احساس بھی ہے کہ آپ کی بہن کب سے پریشان ہے. نہ آپ فون اٹھا رہے ہیں، نہ بات کر رہے ہیں، نہ یہاں لینے آ رہے ہیں. میں ملازمہ ہوں آپ کی جو آپ کی بہن کی چوکیداری کرتی رہوں، مجھے اور کوئی کام نہیں ہے. میری پرنسپل تو جیسے پھٹ پڑی. ارسلان ایک ہی نظر مجھ پر ڈالی تھی. کہنے لگا میں ایک بہت ضروری میٹنگ میں پھنس گیا تھا، نہیں آ سکتا تھا، اور صبح میں نے نمرا سے کہہ دیا تھا کہ میں لیٹ ہو جاؤں گا. میری پرنسپل کہنے لگی اگر اتنی ہی میٹنگ اہم تھی تو اپنی بہن کو راستہ تو یاد کروا دو، اسے کم از کم یہ تو بتاؤ کہ کون سی بس اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے. توبہ ہے، میں نے ایسی بے وقوف لڑکی اپنی زندگی میں نہیں دیکھی. ارسلان نے گہری سانس لی. کہنے لگا آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. پرنسپل اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی. وہ مجھ سے کہنے لگا بیٹھو. بڑے غصے سے ارسلان نے یہ کہا تھا، اور پھر جیسے ہی میں بائک پر بیٹھی بڑی تیز رفتاری سے اس نے بائک چلائی. میں نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے بھائی، تھوڑی آہستہ چلائیں. آگے سے مجھ سے کہنے لگا شٹ اپ. بڑا ہی غضبناک لہجہ تھا، اس لیے میں چپ ہو گئی. اسے کندھوں سے بڑی مضبوطی سے پکڑ لیا. گھر کے سامنے جا کر ہی بائک کو بریک لگی. میری تائی دروازہ کھولے شاید میری ہی منتظر تھی. ہم دونوں کو دیکھ کر ان کے چہرے کی پریشانی ختم ہوئی. کہنے لگی ارسلان اتنی دیر کر دی تم نے. تو میں فوراً بائک سے اتر کر آئی اور اماں کے ساتھ لگ گئی اور رونے لگی. ارسلان بھی بائک کھڑی کرتا اندر آ چکا تھا. تائی اماں مجھے لے کر اندر آ گئی. کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا تائی اماں دیکھیں نا ارسلان کو، اتنی دیر سے مجھے لینے آئے ہیں. میری پرنسپل نے بھی مجھے اتنی باتیں سنائی ہیں، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا. وہ کہنے لگا اس ڈرامے باز لڑکی کو بولیں اپنے آنسو صاف کرے ورنہ ایک تھپڑ لگاؤں گا اس کے. یہ سننا تھا کہ تائی اماں نے اس کے کندھے پر ایک مکہ رسید کیا. کہنے لگی شرم نہیں آتی چھوٹی بہن کو کوئی اس طرح سے ڈانٹتا ہے؟ کہنے لگا اماں آپ نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے. ارے اتنی بڑی ہو گئی ہے اسے یہ تک نہیں پتا کہ اس کے کالج سے کون سی بس ہمارے گھر تک آتی ہے. کیوں اسے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا ہے آپ نے؟ میں بالکل اپنی تائی اماں کی آغوش میں چپکی بیٹھی تھی. وہ کہنے لگی چھوٹی ہے ابھی، اور تم کس لیے ہو؟ تمہاری ذمہ داری ہے. کہنے لگا ہاں سارا کچھ میری ہی ذمہ داری ہے، اور یہ کس لیے ہے؟ اس کی ذمہ داری کچھ نہیں ہے. تائی اماں سے کہنے لگا آپ بگاڑ رہی ہیں اسے، اتنی ڈرپوک ہے یہ. مجھے ذرا سی دیر کیا ہو گئی تو رو رہی تھی آگے سے. اس کو اتنی بھی شرم نہیں آتی کہ 14ویں جماعت میں ہے، بھلا اس کی عمر کی لڑکیاں روتی ہیں؟ میری تائی اماں کہنے لگی چلو چھوڑو، خبردار جو میری بچی کو کچھ کہا. وہ کہنے لگا اس کو کہیں پانی پلائے مجھے، ابھی آفس جا کر بھی مجھے سب کچھ دیکھنا ہے. اماں میں آپ سے آخری دفعہ کہہ رہا ہوں، میں اس کی ذمہ داری مزید نہیں اٹھاؤں گا. اسے ایک بار بس کے راستے بتا دیتا ہوں، کل سے یہ خود جائے. میری جان آپ نے عذاب میں ڈال رکھی ہے، وہاں میرا باس مجھے چین نہیں لینے دیتا، اور یہاں اس محترمہ کو چھوڑنا اور لے کے آنے کی ذمہ داری آپ نے مجھ پر ڈال رکھی ہے. میری تائی اماں نے اس کا کان پکڑ کر کھینچا. یہ دیکھ کر مجھے بڑا سکون ملا. کہنے لگی خبردار جو تم نے دوبارہ یہ بات کہی، تم ہی اسے چھوڑنے جاؤ گے اور تم ہی لینے جاؤ گے.
بھاڑ میں جائے تمہارا آفس اور آفس کا کام۔ اس نے اپنا کان چھڑوایا، کہنے لگا اور چڑھا لیں اسے سر پر، آپ ایک دن بہت پچھتائیں گی اماں، کہہ رہا ہوں میں آپ سے۔ یہ کہہ کر فوراً غصے سے کھڑا ہو گیا۔ تائی اماں کہنے لگی رکو تو صحیح، پانی تو پیتے جاؤ۔ کہنے لگا رہنے دیں، اسے پلائیں جو آپ کی زیادہ سگی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے گھر سے باہر نکل گیا۔ میری تائی اماں میرا ماتھا چومنے لگی، مجھے اپنے ساتھ لگانے لگی، کہنے لگی اس کو رات کو آنے دو، اس کو میں بہت ڈانٹوں گی، کل سے تمہیں جلدی لینے آئے گا۔ میری بچی 1 گھنٹے سے بھوکی پیاسی وہاں کھڑی رہی۔ چلو جاؤ تم یونیفارم بدلو، میں ابھی تمہارے لیے کھانا گرم کر دیتی ہوں۔ میں نے بھی کھانا نہیں کھایا، تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے یہ تو نہیں یاد کہ ماں کیسی ہوتی ہے، کیونکہ میں نے تو اپنی ماں کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ میری پیدائش پر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے والد کو مجھ سے اسی وقت سے نفرت سی ہونے لگی۔ وہ کہتے تھے کہ اس ڈائن نے آتے ہی میری بیوی کو مجھ سے چھین لیا۔ میرے پاپا میری ماں سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن میری پیدائش پر کچھ ایسی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں کہ میری ماں زندہ نہ رہ سکی۔ تائی اماں نے ہی مجھے سنبھالا تھا، اپنی گود میں لیا تھا۔ ممتا کی آغوش میں نے تائی اماں کی گود سے ہی پائی تھی۔ کچھ سال بعد میرے والد بیرون ملک چلے گئے، وہیں انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی۔ نہ تو دوبارہ کبھی پاکستان آئے، نہ ہی کبھی میری خیریت پوچھی۔ میں ان کے لیے یوں تھی کہ جیسے میرا وجود ہی اس دنیا میں نہ آیا ہو۔ تائی اماں سے کبھی کبھی بات کر لیتے تھے، پیسوں کا پوچھ لیتے تھے۔ تائی اماں کو میرے والد پر بڑا غصہ تھا، کہتی تھی امتیاز تم کیا سمجھتے ہو؟ کیا میری بچی مجھ پر بوجھ ہے؟ تمہاری 2 روٹیوں کی محتاج ہے؟ جب تم نے باپ کی شفقت ہی نہ دی تو اس کی خیریت بھی مت پوچھا کرو۔ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسوں کی۔ نمرا میری ذمہ داری ہے، میری بیٹی ہے، اس کے لیے مجھے تم سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری تائی اماں نے تو مجھے سگی بیٹیوں سے زیادہ پیار دیا تھا۔ ارسلان ان کا سگا بیٹا تھا، لیکن وہ اس سے بھی زیادہ مجھے چاہتی تھی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ ارسلان مجھ سے بہت زیادہ چڑھتا تھا۔ مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ شروع سے ہی جب تایا ابا گھر آتے تو میرے لیے ڈھیر ساری ٹافیاں، چاکلیٹس لے کر آتے تھے۔ جب ارسلان ان میں سے کچھ کھانے لگتا تو تایا ابا اسے ٹوک دیتے، کہتے خبردار جو میری بیٹی کی چیزوں کی طرف نظر بھی اٹھا کر دیکھا تو ارسلان کہنے لگتا ابا آپ اس چڑیل کی خاطر میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ مجھ سے ہر وقت چڑھتا رہتا تھا۔ تایا ابا کے انتقال کے بعد وہ کافی بدل گیا تھا، میرا اور تائی اماں کا بہت خیال رکھنے لگا تھا۔ میں اور تائی اماں ہر وقت بہت روتے رہتے تھے۔ پہلی بار اس نے اس وقت مجھے تسلی دی تھی، کہنے لگا کہ صبر سے کام لو، اگر تم اور میں بھی رونے لگے تو اماں کو کون سنبھالے گا۔ آہستہ آہستہ اماں بھی ٹھیک ہو گئیں۔ یہ اماں کو اپنی باتوں سے بہلائے رکھتا تھا۔ اب ان کی ساری توجہ کا مرکز میں تھی۔ انہوں نے مجھے بے تحاشا محبت کی تھی۔ 14 جماعتیں پڑھنے کے بعد مجھے ارسلان نے کہا کہ یونیورسٹی میں داخلہ لے لینا چاہیے تمہیں، لیکن میں شروع سے ہی کچھ نکمی قسم کی تھی۔ مجھے پڑھائی کا بھی کوئی خاص شوق نہیں تھا، اگرچہ میں نے 14 جماعتیں بھی پڑھی تھی تو صرف ارسلان کے ڈر سے۔ کبھی مجھے کسی سبجیکٹ میں مشکل ہوتی تو وہ خود مجھے سمجھاتا تھا، لیکن یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پڑھنا آگے۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا، کہنے لگا کیوں نہیں پڑھنا آگے؟ میں نے تائی اماں کی طرف ملتجی نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگی ارسلان وہ نہیں پڑھنا چاہتی تو کیوں بچی کے ساتھ زبردستی کر رہے ہو؟ کہنے لگا اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ نمرا کو تو ویسے بھی عقل نہیں ہے، اوپر سے آپ بھی اس کی بے وقوفی پر اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ اماں نے کہا بس رہنے دو، تم میری بچی نہیں پڑھنا چاہتی تو کیوں اس کے سر پر کتابوں کا بوجھ لادنا چاہتے ہو؟ زچ ہوتے ہوئے وہ کمرے سے باہر چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے کہنے لگا آپ اس کا مستقبل تباہ کر رہی ہیں۔ لیکن نہ تو مجھے اس بات کی پرواہ تھی اور نہ ہی میری تائی اماں کو۔ میں نے گھر کی ساری ذمہ داری سنبھال لی تھی۔ ایک بار یہ ہوا کہ تائی اماں کے سینے میں بہت درد اٹھا۔ ارسلان انہیں ہاسپٹل لے گیا، میں بھی ان کے ساتھ تھی، روئے جا رہی تھی۔ ہاسپٹل جانے سے پہلے وہ مجھے تسلی دے کر گئی تھی کہ کیوں پریشان ہو رہی ہو، ذرا سا درد ہی تو ہے، کچھ ہی دیر میں دوائی کھا کر ٹھیک ہو کر واپس آ جاؤں گی۔ ارسلان اماں کو ہاسپٹل لے کر گیا تھا۔ رات کے 3 بجے تک میں تائی اماں کی واپسی کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ نہیں آئی۔
صبح سویرے مجھے ایمبولینس کی آواز اپنے گھر کے باہر سنائی دی تھی۔ میں فوراً سے باہر آئی، مین دروازہ کھولا تو ارسلان روئے جا رہا تھا۔ اپنی بائک سے نیچے اترا اور جب ایمبولینس کا دروازہ کھولا تو اسٹریچر پر لیٹا میری تائی اماں کا مردہ وجود دیکھ کر میں تو گویا پاگل سی ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر تائی اماں کے پاس گئی، انہیں ہلانے جلانے لگی۔ میں نے کہا، تائی اماں اٹھے نا، آپ اٹھ کیوں نہیں رہی؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہو کر آؤں گی۔ ارسلان روتے ہوئے میرے پاس آیا، تائی اماں کا بازو میرے ہاتھ سے چھڑوایا، کہنے لگا، اماں جا چکی ہمیں چھوڑ کر، بہت دور چلی گئی۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے کہا، جھوٹ بول رہے ہیں آپ، تائی اماں نے مجھ سے کہا تھا وہ ٹھیک ہو کر آئیں گی۔ میں چلائے جا رہی تھی۔ محلے کی بہت سی خواتین میرے پاس آ گئیں، مجھے تسلی دینے لگی، لیکن مجھ پر تو کوئی دیوانگی سی چھائی ہوئی تھی۔ میں روئے جا رہی تھی۔ وہ خواتین مجھے گھر کے اندر لے گئیں۔ 3 دن ایسے ہی گزر گئے، نہ میں ٹھیک سے کھا رہی تھی نہ پی رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ 3 دن بعد ارسلان میرے کمرے میں کھانا لے کر آیا تھا۔ کہنے لگا، تمہارے بھوکے رہنے سے اگر اماں نے واپس آنا ہوتا تو اب تک آ چکی ہوتی۔ کچھ حقیقتیں بہت تلخ ہوتی ہیں نمرا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ سہنی پڑتی ہیں۔ تمہارے آنسو اس بات کا حل نہیں ہے۔ ہم سب بے اختیار ہیں، ہمارا اس بات پر کوئی اختیار نہیں ہے، ہم جانے والے کو روک نہیں سکتے۔ یہ کہہ کر اس نے پہلا نوالہ میرے منہ کے قریب کیا تھا۔ پہلی بار بڑی نرمی سے مجھ سے بات کی تھی۔ میں نے کھانا کھا لیا۔ کہنے لگا، مجھے تم سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ میں نے کہا، جی کہیے۔ کہنے لگا کہ جب تک اماں تھیں تب تک بات اور تھی، لیکن اب بات اور ہے۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا مقام بھی میری زندگی میں آ سکتا ہے۔ ظاہر ہے میرا اس سے کوئی ایسا رشتہ تو نہ تھا کہ ہم دونوں اکیلے ایک چھت کے نیچے رہتے۔ مجھے لگا تھا کہ شاید وہ مجھے اپنانے کی بات کرے گا، حالانکہ میں نے کبھی اس کے بارے میں سوچا نہیں تھا ایسا، لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ میں نے سوچا کہ اگر وہ نکاح کی بات کرے گا تو میں اس سے کر لوں گی نکاح، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ کہنے لگا کہ اس نے باہر جاب کے لیے اپلائی کیا تھا، چند دن پہلے اسے وہاں سے کال آ چکی تھی۔ کہا کہ اماں نے اسے اجازت بھی دے دی تھی، لیکن پتہ ہی نہیں تھا کہ اماں اس دنیا میں نہیں رہیں گی اور تم اکیلی نہیں رہ سکتی۔ وہ کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ہاسٹل میں بھجوا دوں، تم یونیورسٹی میں اپنی تعلیم مکمل کر لو۔ اسے چند سال بیرون ملک میں ہی رہ کر کام کرنا تھا۔ یہ سن کر میرے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وہ کہنے لگا، پریشان مت ہو، میں بیچ میں 2-4 مہینے میں ایک چکر پاکستان کا لگاؤں گا، تم سے ملنے بھی آؤں گا، لیکن مجھے اپنے مستقبل کے بارے میں بھی تو سوچنا ہے نا۔ میں نے کہا، میں ہاسٹل میں نہیں رہنا چاہتی۔ کہنے لگا، تمہیں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، میں سب کچھ دیکھ بھال کر رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے پھر بھی ہاسٹل میں نہیں رہنا، آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے بیرون ملک جانے کی۔ کہنے لگا، یہ میرے لیے بہت اچھا چانس ہے، میں اسے کھونا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا، ارسلان آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ بہت مشکل ہوتا ہے ایک لڑکی کے لیے خود سے یہ بات کہنا۔ یہ بات اسے کہنی چاہیے تھی، اسے مجھے سہارا دینا چاہیے تھا، لیکن اسے تو بس اپنے کریئر کی فکر تھی۔ میری بات سن کر کچھ دیر تو وہ مجھے گم سم دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ میں نے کہا، ہم ایک چھت کے نیچے بنا کسی رشتے کے نہیں رہ سکتے۔ میں جانتی ہوں کہ لوگ بہت سی باتیں کریں گے، لیکن جب ہمارا نکاح ہو جائے گا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ مجھے حیرت ہوئی تھی۔ کہنے لگا، میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں نمرا، تمہیں اپنے بارے میں اب خود سوچنا چاہیے۔ ہاسٹل میں رہو، اپنی تعلیم مکمل کرو، اپنا کریئر بناؤ، اپنے بارے میں سوچو۔ میں تمہاری انگلی پکڑ کر تمہیں نہیں چلا سکتا، آئی ایم سوری۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے کہا، ارسلان میں اکیلی نہیں چل سکتی ہوں، آپ جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا، بچپن سے میں تمہاری خاطر قربانیاں دیتا رہا، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے کہ ساری زندگی تمہیں انگلی پکڑ کر چلاتا رہوں گا؟ میری اپنی کوئی زندگی نہیں ہے کیا؟ دیکھو نمرا، میں اپنا کریئر بنانا چاہتا ہوں، تمہاری طرح ڈفر نہیں ہوں جو سہارے ڈھونڈتا پھروں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، کہنے لگا، خدا کے لیے اپنی زندگی بہتر بناؤ
اور مجھے بھی جینے دو۔ میں روئے جا رہی تھی۔ کہنے لگا اپنا سامان پیک کر لینا، کل میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ آؤں گا، یونیورسٹی میں تمہارا داخلہ بھی کروا دوں گا، چند دن میں مجھے یہاں سے سب کچھ نمٹا کر جانا ہے۔ روتے دھوتے میں اس گھر سے نکلی تھی۔ تائی اماں کیا گئیں، ارسلان نے تو آنکھیں ہی بدل لی تھی۔ میں جانتی تھی کہ ایک لڑکی کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے، اپنے منہ سے نکاح کی بات کرنا، لیکن اس نے تو مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا تھا۔ میں تو آج تک تائی اماں کے بغیر سوئی تک نہیں تھی، پھر ہاسٹل میں رہنا مجھے ایک مصیبت لگ رہا تھا، لیکن مجھے اپنے بارے میں خود ہی سوچنا تھا۔ خون کا سفید ہونا کیا ہوتا ہے یہ میں نے ارسلان کو دیکھ کر سیکھ لیا تھا۔ میرا داخلہ بھی یونیورسٹی میں ہو چکا تھا اور 2 دن سے میں ہاسٹل میں رہ رہی تھی۔ میرے کمرے میں میری ایک روم میٹ بھی تھی، فاطمہ کہیں جاب کرتی تھی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر پہلے تو وہ نظر انداز کرتی رہی، پھر کہنے لگی تم 2 دن سے کیوں روئے جا رہی ہو؟ میں نے کہا میری تائی اماں کا انتقال ہو گیا ہے، میری ماں مجھے بچپن میں ہی چھوڑ گئی تھی، میں بڑی بدنصیب قسم کی لڑکی ہوں۔ میری بات سن کر کہنے لگی کہ وہ ہینڈسم نوجوان جو تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا تھا وہ کون تھا؟ مجھے ویسے بھی ارسلان سے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ میں نے کہا نام مت لو اس کا، 1 نمبر کا بے غیرت ہے وہ، بے شرم گدھا، جانتا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی تو مجھے یہاں ہاسٹل میں پھینک کر چلا گیا۔ کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے، اللہ کرے وہ لڑکی مر جائے۔ مجھے جتنا ارسلان پر غصہ تھا اتنا کم تھا، میں بالکل بے سہارا ہو کر رہ گئی تھی۔ فاطمہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی اوہو تم تو واقعی بہت دکھی ہو، ایک تو تمہاری والدہ اور تائی اماں نہیں رہی، پھر کزن نے بھی تمہیں محبت میں دھوکہ دے دیا۔ کہنے لگی وعدے کیے تھے تم سے کہ تمہارا ساتھ دے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی اس نے کہا تھا کہ وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ میں نے تب بھی نفی میں سر ہلایا۔ کہنے لگی اگر وہ تم سے محبت نہیں کرتا اور اس نے کہا نہیں ہے کچھ بھی تو تم کیسے اسے دھوکے باز کہہ سکتی ہو؟ میں نے کہا محبت نہیں تھی مجھے اس سے، بس میری مجبوری تھی، مجھے سہارے کی ضرورت تھی۔ میری پوری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ تمہاری بات سن کر مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے کزن کا کوئی بھی قصور ہے، اس کی اپنی زندگی ہے اور اس نے صحیح تو کہا کہ مجھے اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے فاطمہ پر بھی غصہ آنے لگا۔ بہرحال مجھے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں نے اپنا سارا فوکس اپنی تعلیم کی طرف کر لیا۔ لیکن اب بھی میرا وہی حال تھا، یونیورسٹی سے بہت قریب میرا ہاسٹل تھا۔ جیسے ہی میں یونیورسٹی سے واپس آتی سیدھا ہاسٹل میں گھس جاتی، کہیں بھی باہر آتی جاتی نہیں تھی۔ کئی بار فاطمہ مجھ سے کہہ چکی تھی کہ میرے ساتھ مارکیٹ جایا کرو، اپنے لیے کچھ خرید لیا کرو۔ بیرون ملک جاتے ہوئے ارسلان نے میرے بینک اکاؤنٹ کھلوا دیا تھا، ATM کارڈ بھی مجھے بنوا کر دیا تھا۔ کہنے لگا کہ پیسوں کی ضرورت ہو تو کارڈ سے نکلوا لینا۔ میں نے کہا مجھے آپ کے احسان کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات پر کہنے لگا ادھار سمجھ کے لے لو، جب تم کمانے لگو گی تو واپس لوٹا دینا، لیکن ابھی تو تمہیں ضرورت ہے نا۔ اور بات تو سچ تھی، میں اتنی بے بس تھی کہ اس شخص سے انکار بھی نہیں کر سکی۔ بہرحال میں فضول خرچی بالکل نہیں کرتی تھی، سنبھال کر خرچ کرتی تھی، نہ ہی کپڑے خریدتی تھی۔ پھر میری دوستی یونیورسٹی کی کئی لڑکیوں سے ہونے لگی۔ اکثر وہ یونیورسٹی کے باہر ریسٹورنٹس میں کھانا کھاتی تھی، ہنستی تھی، شاپنگ کرتی تھی۔ ایک بار وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے گئی۔ پہلی بار میں یوں اکیلی اپنی دوستوں کے ساتھ کہیں آئی تھی، لیکن سامنے ہی میں نے ارسلان کو ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اس لڑکی کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی، اسے دیکھ کر مجھے جتنی حیرت ہوتی اتنی کم تھی۔ وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہ بیرون ملک جا چکا ہے، اس کا مطلب اس نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ میں وہاں بیٹھ ہی نہیں پائی، میری دوستیں مجھ سے پوچھتی رہ گئیں، لیکن میں واپس اپنے ہاسٹل چلی گئی۔ اس دن میں خوب روئی۔ اس شخص نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا کہ وہ بیرون ملک جا رہا ہے، وہ یہیں تھا۔ شاید میں اسے بری لگنے لگی تھی، اس لیے اس نے مجھے نکال دیا، اور جس سے وہ محبت کرتا تھا اس کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ اس نے تو آج تک کبھی سیدھے منہ مجھ سے بات نہیں کی تھی۔ مجھے تائی اماں یاد آنے لگی، وہی میری اپنی تھی۔ یہ شخص تو شروع سے مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ چند ہفتے بعد اس کی کال آئی، لیکن میں نے اس کا فون اٹھایا ہی نہیں۔
कई बार उसने कॉल्स की लेकिन मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। मुझे अब उस शख्स से कोई वास्ता रखना ही नहीं था। मैं सोच चुकी थी कि जल्द अपनी तालीम मुकम्मल करके जॉब करूंगी और उसकी पाई पाई लौटा दूंगी। मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए था। मैं यही सोच रही थी कि कुछ देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मुलाजिमा ने दरवाज़ा खोला। कहने लगी, वार्डन तुम्हें नीचे बुला रही हैं। जब मैं नीचे गई तो वो कहने लगी, तुम्हारे कज़न की कॉल आई है, बात करो। मैंने कहा, मुझे किसी से बात नहीं करनी, उनसे कह दें कि मैं यहाँ हूँ ही नहीं। हालांकि फ़ोन होल्ड पर था और मेरी आवाज़ उस तक पहुँच चुकी थी, लेकिन मुझे अब परवाह नहीं थी। वार्डन मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने कहा, दोबारा उनका फ़ोन आया तो मुझे मत बुलाइएगा, मेरा कोई वास्ता नहीं है उस शख्स से। मैं बेतहाशा गुस्से में थी। ये कहकर मैं ऊपर आ गई। चंद घंटे बाद मुझे वार्डन ने दोबारा नीचे बुलाया। कहने लगी, सामने वेटिंग रूम में जाओ, मैं अभी आती हूँ। मैं सामने कमरे में जैसे ही दाखिल हुई तो सामने अरसलान बड़े गुस्से से खड़ा था, मुझे ही देख रहा था। मैं नहीं जानती थी कि वार्डन ने मुझसे झूठ बोलकर मुझे वहां भेजा है। मैं वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। कहने लगा, अंदर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैंने कहा, मुझे नहीं करनी। तो मेरे पास आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, मसला क्या है तुम्हारे साथ? मैंने क्या किया है तुमसे? इतना एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैंने कहा, मुझे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से गुजारने दे। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से तप गया। कहने लगा, मैंने तुम्हारी जिंदगी में मुदाखलत करने के लिए तुम्हें कॉल नहीं की थी। तुमसे ये पूछना चाहता था कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं चाहिए मुझे आपका एहसान, बस चंद माह में मेरा रिजल्ट आ जाएगा, मैं खुद जॉब कर लूंगी। मेरी बात सुनकर उसने कुछ देर मुझे देखा, फिर अपनी जेब में हाथ डालकर मुझसे कहने लगा, ठीक है, अच्छा है कि तुम अपने बारे में कुछ सोच रही हो, लेकिन मेरी मजबूरी मेरी वालिदा के आखिरी वक्त में कही हुई बात है। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें ना छोड़ूं, इसलिए मेहरबानी करके जब मैं तुम्हें कॉल करूं तो फ़ोन उठा लिया करो। इतना फारिग नहीं हूं मैं कि तुम्हारे पीछे बार बार यहाँ हॉस्टल के चक्कर काटता फिरूं। मैंने कहा, हाँ वाकई फारिग नहीं है, आपको तो अपनी गर्लफ्रेंड से फुर्सत मिले तो आपको कुछ और नजर आए ना। ये बात सुनकर उसने बरजस्ता मुझे देखा। ये कहकर मैं वहां से चली गई। चंद दिन बाद मेरा रिजल्ट आया और मेरी तवक्को से बहुत अच्छा आया। मैंने फौरन से जॉब की तलाश भी शुरू कर दी। एक ऑफिस में मुझे जॉब मिल भी गई, लेकिन तनख्वाह बहुत कम थी। लेकिन उस वक्त मेरे लिए वो भी बहुत थी। मैं नहीं चाहती थी कि मुझे मजीद अरसलान का कोई भी एहसान लेना पड़े। जैसे ही मेरी जॉब लगी, मैंने अरसलान को कॉल की। पहली ही बेल पर उसने फ़ोन उठाया। मैंने कहा, आपको अगर फुर्सत मिले तो मुझसे मिलने आ जाइएगा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये कहकर मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अगले ही रोज़ वो मुझसे हॉस्टल में मिलने आ गया। मैंने एटीएम कार्ड सामने रखी टेबल पर रख दिया और खुद कुर्सी पर बैठ गई। उसने एक नज़र एटीएम कार्ड को देखा और दूसरी तीखी नज़र मुझ पर डाली। कहने लगा, ये क्या है? मैंने कहा, मेरी जॉब लग गई है, इसलिए मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने इसमें से बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए, बस ज़रूरत के मुताबिक ही किए हैं, और उसका हिसाब भी मैं रखा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता आपको वो भी लौटा दूंगी। कहने लगा, तुमने जॉब शुरू कर दी? किस कंपनी में जॉब कर रही हो? तुमने मुझे बताने की भी जहमत नहीं की। मैं पहले ही तुम्हारी जॉब की बात कर चुका था। कहाँ जॉब की है तुमने? उसने मेरी बात को बिल्कुल गैर अहम कर दिया, बस मुझसे मेरी जॉब के बारे में पूछने लगा। मैंने कहा, मुझे आपकी सिफारिश की और आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। बचपन से अब तक बहुत एहसान कर लिया आपने मुझ पर, लेकिन बेफिक्र रहें, बहुत जल्द आपको सब कुछ लौटा दूंगी। कहने लगा, ये फजूल की बातें सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं आया। तुमसे जो पूछ रहा हूँ बस उसका जवाब दो। कहाँ जॉब की है तुमने? मुझसे पूछे बगैर तुम कुछ भी कर लोगी। मैंने कहा, आप ये हक नहीं रखते। मैं अपना फैसला करने में बिल्कुल आज़ाद हूँ, समझे आप? और आप भी तो यही चाहते थे। मेरी बात सुनकर वो गुस्से से मुझे देखने लगा। कहने लगा, भाड़ में जाओ तुम। ये कहकर वो खड़ा हो गया। मैंने कहा, जाते हुए अपना एटीएम ले जाइए। मेरा ये कहना था कि उसके कदम रुके थे। उसने पलट कर मुझे बड़े गजबनाक नजरों से देखा। कहने लगा, नम्रा, मैं बहुत बदतमीजी बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हारी। इस कार्ड को अपने पास रखो, समझी? ये कहकर वो वहां से चला गया। आज मेरे दिल को कुछ सुकून सा मिला था।
میں نے اپنے دل کی ساری ناراضگی نکالی تھی۔ آفس جانے لگی تو مجھے اپنے کپڑوں کا بھی خیال آنے لگا، اس لیے میں نے ادھار کی نیت سے ATM سے پیسے نکالے کہ اسے واپس کر دوں گی، اپنے کپڑے لیے۔ لیکن جیسے ہی اگلے روز میں آفس پہنچی تو باس نے مجھے فوراً سے اپنے کمرے میں بلایا۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے ارسلان کو باس کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میری تو تلووں پر لگی اور سر پر جا کر بجھی۔ یہ شخص یہاں کیوں بیٹھا تھا؟ اسے کیا تکلیف تھی؟ جب یہ مجھے اپنی زندگی سے نکال کر باہر کر چکا تھا تو کیوں میرے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا تھا؟ میرا باس کہنے لگا، نمرا پلیز اندر تشریف لائیے، آپ نے بتایا کیوں نہیں کہ آپ ارسلان کی کزن ہیں؟ اگر آپ مجھے بتا دیتی تو میں آپ کو ایک اچھی جاب دے دیتا۔ میں اس شخص کا مزید کوئی احسان لینا ہی نہیں چاہتی تھی۔ پتہ نہیں وہ کیوں آیا تھا، کیا جتانا چاہتا تھا مجھ پر، شاید اپنا ایک اور احسان۔ باس ارسلان سے کہنے لگے، یار تم بے فکر رہو، نمرا کو میں بہت کچھ سکھا بھی دوں گا اور ایک اچھی پوسٹ بھی دے دوں گا۔ باخدا مجھے معلوم ہوتا کہ یہ تمہاری کزن ہے تو تمہیں کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ارسلان کہنے لگا، چلو اب تو پتہ چل گیا نا، بس اس کا ذرا خیال رکھنا۔ باس کہنے لگا، ضرور، بس تم بے فکر ہو جاؤ۔ ارسلان وہاں سے جا چکا تھا، لیکن میں بھی سوچ چکی تھی کہ یہاں جاب بھی نہیں کروں گی، لیکن فی الحال میرے ہاتھ میں کوئی دوسری جاب نہیں تھی۔ باس نے آفس کی ہی ایک لڑکی کو میرے پاس بھیجا جو مجھے آفس کے کام سیکھنے میں مدد کرنے لگی۔ کمپیوٹر، لیپ ٹاپ، کافی کچھ مجھے سکھا رہی تھی۔ لیکن اسی دوران میں نے دوسری جگہ پر بھی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ جیسے ہی میری کہیں اور جاب لگے میں یہ چھوڑ دوں گی۔ میں آفس سے واپس آئی تو فاطمہ مارکیٹ جانے کے لیے تیار تھی۔ کہنے لگی، چلو نا نمرا میرے ساتھ، مجھے اپنے گاؤں جانا ہے، سب کے لیے تحفے لینے ہیں، تم میری مدد کر دینا۔ میں اس کے ساتھ مال میں چلی گئی، اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی شاپنگ کی۔ ایک دکان پر میں نے اسی لڑکی کو ارسلان کے ساتھ دیکھا۔ مشکل یہ تھی کہ فاطمہ اندر جا چکی تھی، اس لیے مجبوراً مجھے بھی جانا پڑا، لیکن میں چاہتی تھی کہ میں اس کی نظروں میں نہ ہی آؤں تو بہتر ہے۔ اس لڑکی کو دیکھ کر میرے اندر آگ سی لگنے لگتی تھی، اور ایسا کیوں تھا میں نہیں جانتی تھی، لیکن ارسلان مجھے دیکھ چکا تھا، فوراً سے میرے پاس آ گیا۔ وہ لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ کہنے لگا، فائزہ یہ میری کزن ہے نمرا۔ وہ بڑی خوش دلی سے میری جانب ہاتھ بڑھانے لگی، لیکن میں نے اسے سلام نہیں لیا۔ میں نے کہا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، سوری، آپ کے ساتھ بے فضول کی باتیں نہیں کر سکتی، میرے پاس وقت نہیں ہوتا۔ یہ کہہ کر میں فاطمہ کے پاس چلی گئی۔ اس لڑکی کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ اس نے اپنا بڑھا ہوا ہاتھ پیچھے کر لیا اور ارسلان مجھے غصے سے گھورے جا رہا تھا۔ میں نے کہا، فاطمہ یار جلدی کرو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے۔ حالانکہ مجھے کوئی بھی کام نہیں تھا، لیکن مجھے ارسلان پر یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ میرے لیے اہمیت نہیں رکھتا، اور اس کی گرل فرینڈ تو بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں جانتی تھی کہ وہ غصے سے پاگل ہو رہا ہوگا، اور یہ سوچ مجھے بڑی خوشی دے رہی تھی، کیونکہ اس کی دل عزیز ہونے والی بیوی کو میں نے اوقات دکھا دی تھی۔ میں نے فاطمہ سے کہا کہ باقی کی شاپنگ بعد میں کر لینا۔ میں اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے آئی۔ کہنے لگی، تمہیں کس چیز کی جلدی تھی؟ میں نے کہا، بس میں تھک گئی ہوں، واپس چلو۔ میں نے فاطمہ کے بگڑے ہوئے موڈ کو بھی نظر انداز کر دیا، لیکن جیسے ہی میں ہاسٹل آئی مجھے ارسلان کی کال آنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا۔ کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس قدر بدتمیزی پر اترا ہوگی، ایک ہاتھ ملانے کی فرصت نہیں تھی تمہیں۔ فائزہ کیا سوچ رہی ہوگی تمہارے بارے میں کہ میری کزن ہو کر تم اتنی بد لحاظ ہو۔ میں نے کہا، بڑا دکھ ہو رہا ہے آپ کو، اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ میں نے کہا، میں بزی ہوں۔ ہاں، لیکن آپ کے لیے بہت بڑی بات ہو سکتی ہے۔ آپ کی محبت جو ٹھہری، آپ کو تکلیف تو ہوگی نا، لیکن کیا ہے مسٹر ارسلان، میں آپ کے حکم کی غلام نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ آج تو میرا دل سرشار تھا۔ میں جانتی تھی کہ اس وقت وہ غصے سے ہی میرے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ صبح ہی صبح ایک دوسری خوشخبری مجھے مل گئی۔ مجھے دوسری جگہ سے جاب کے لیے کال آ گئی تھی۔ انٹرویو میں دے چکی تھی اور اس بار تھوڑا بہت تجربہ بھی تھا، اس لیے میری جاب لگ گئی۔ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ باس مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا تو وہ نوجوان سا ہی، یہی کوئی ارسلان کی عمر کا۔
اس نے مجھے چند دن کے بعد ہی کہا کہ میں اس کی پرسنل سیکرٹری کی نوکری پر لگ جاؤں، وہ مجھے بہت اچھی تنخواہ دے گا۔ کیونکہ میں پہلے ہی نوکری چھوڑ چکی تھی اس لیے یہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اب اس کے ساتھ ہر میٹنگ میں جانا پڑتا تھا، بڑے بڑے ریسٹورنٹس میں اس کے کلائنٹس کے ساتھ ملنا پڑتا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، لیکن پھر کہنے لگا پلیز آپ اپنا ڈریس اپ تھوڑا چینج کریں، اس طرح شلوار قمیض اور سر پر دوپٹہ لینے سے میرے بزنس کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ میری پرسنل سیکرٹری ہیں اور میٹنگ میں سامنے آنے والے کلائنٹس پرسنل سیکرٹری کو نیک بیوی دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میں یہ نوکری چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس شخص نے مجھے 1 لاکھ کی آفر کی تھی اور یہ میرے لیے بہت زیادہ تھے۔ میں چند سالوں میں ہی ارسلان کا سارا پیسہ اس کے منہ پر مار سکتی تھی، اس لیے میں نے یہ نوکری جوائن کر لی تھی۔ اس کی خواہش کے مطابق میں نے تھوڑا فیشنیبل کپڑے بھی پہننے شروع کر دیے، ہاف سلیوز پہننے لگی، چست لباس پہننے لگی، بالوں کو بھی کھلا چھوڑ دیا۔ ان دنوں میرا باس کی بے اختیار نظریں مجھ پر اٹھنے لگی، کبھی وہ میٹنگ کے دوران میرا ہاتھ پکڑ لیتا، کبھی میری تعریف کرنے لگتا۔ ایک بار میں ایک ریسٹورنٹ میں اپنے باس کے ساتھ میٹنگ کے لیے گئی تھی، وہاں میری نظر ارسلان پر پڑ گئی۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھا باتوں میں مصروف تھا۔ اس نے سرسری سا مجھے دیکھا تھا، پھر نظریں ہٹا لی، لیکن پھر ایک دم سے مجھے دوبارہ دیکھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہو۔ میں نے فوراً سے اپنا رخ بدل لیا۔ میرا باس اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا تھا، ساتھ ساتھ میرا ہاتھ بھی پکڑے ہوئے تھا۔ میری نظر ارسلان پر پڑی تو وہ میرے ہاتھ کی جانب دیکھ رہا تھا جو کہ میرے باس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں نہ جانے کس جذبے کے تحت سرخ ہوئی تھی۔ فوراً سے اٹھ کر میرے پاس آ کر کہنے لگا نمرا اٹھو یہاں سے، کون ہے یہ لوگ؟ اس کے غضبناک لہجے پر میرا دل زور سے دھڑکا کیونکہ اتنے غصے میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا جتنے غصے میں وہ آج تھا۔ میرا باس کھڑا ہو گیا، نافہمی سے اسے دیکھنے لگا، کہنے لگا مسٹر آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا میں اس کا کزن ہوں، اسے یہاں سے لے جانے آیا ہوں۔ باس کہنے لگا دیکھیں اس وقت میٹنگ میں بیزی ہیں یہ، اگر آپ کو کوئی گھریلو بات کرنی ہے تو آپ بعد میں تشریف لائیے گا۔ ارسلان مجھ سے کہنے لگا نمرا یہ کون ہے؟ تم نے پہلی جاب کیوں چھوڑ دی؟ میں نے کہا آپ کو سنائی نہیں دے رہا؟ میں اس وقت میٹنگ میں مصروف ہوں، آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے مجھے بازو سے پکڑا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ، آج تمہارا دماغ میں درست کر کے رکھ دوں گا، بہت برداشت کر لیا تمہیں میں نے۔ یہ سن کر میرا باس اور سامنے بیٹھے نوجوان بھی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے آپ کسی لڑکی کے ساتھ یوں بدتمیزی کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا اے مسٹر اپنے کام سے کام رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ میں نے کہا ارسلان چھوڑو مجھے، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ زبردستی کرنے والے؟ یہ میری زندگی ہے، جس کے ساتھ چاہے گزاروں، جو چاہے مرضی کروں، چھوڑو مجھے۔ کہنے لگا شٹ اپ نمرا، اگر ایک لفظ بھی تمہاری زبان سے نکلا تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ اچھی دادا گیری تھی اس کی، نہ ہی مجھے مکمل طور پر اپناتا تھا نہ ہی مجھے چھوڑتا تھا۔ ہوتا کون تھا وہ مجھ پر حق جمانے والا جب وہ مجھ سے نکاح نہیں کر سکتا تھا؟ مجھے اپنی یہ نوکری بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میرا جی تو چاہا کہ گرے بان پکڑ کر جھنجھوڑ کے رکھ دوں، لیکن جس قدر وہ غصے میں تھا مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا کہیں سچ مچ مجھے جان سے نہ مار دے۔ وہ مجھے ریسٹورنٹ سے باہر لے کر آ گیا۔ باہر اس کی گاڑی کھڑی تھی، فرنٹ ڈور اس نے کھولا اور مجھے اندر دھکیلتے ہوئے بٹھایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بڑی رف ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ میں نے کہا گاڑی آہستہ چلاؤ، کہنے لگا شٹ اپ۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب وہ مجھے تائی اماں کے گھر لے کر آیا، دروازہ کھولا اور مجھے میرے کمرے میں لے جا کر دھکیل کر بیڈ پر پھینکا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگا کس سے پوچھ کر تم نے جاب کو بدلا ہے؟ اور یہ کیا پہن رکھا ہے تم نے نمرا؟ اور وہ خبیث انسان ہوتا کون ہے تمہارا ہاتھ پکڑنے والا؟ بڑے غصے سے وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا یہ میری زندگی ہے، میں جیسے چاہے گزاروں، تم ہوتے کون ہو مجھے روکنے والے؟ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ میں چکرا کر دوبارہ بیڈ پر گری۔ کہنے لگا میری غلطی تھی جو میں نے تم جیسی بے وقوف لڑکی کو معاشرے میں چلنے کے لیے چھوٹ دے دی۔ مجھے لگا تھا تم زندگی کے اتار چڑھاؤ سمجھنے کی کوشش کرو گی، بااعتماد ہو جاؤ گی، لیکن تم تو بے حیا ہو گئی۔
مجھے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا تم نے۔ میں نے کہا آپ کو کیا لگے، میں ایسی ہی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، جیسے آپ کو اختیار ہے اپنی منمانی کرنے کا، مجھے بھی اختیار ہے۔ آپ نے تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا نا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ آپ کچھ نہیں لگتے میرے، مجھ پر حق نہیں جتا سکتے۔ یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ ارسلان کہنے لگا ایک اور تھپڑ میرے ہاتھ سے نہیں کھانا چاہتی تو اپنی زبان بند رکھو، آج میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم پر کتنا حق رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ میں روئے جا رہی تھی۔ گھر آتے ہی مجھے تائی اماں کی یاد ستانے لگی۔ ان کے بعد کیسے اس شخص نے مجھے بے آسرا کر کے اس گھر سے نکالا تھا اور مجھ سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ بیرون ملک نہیں گیا تھا، اسی گھر میں رہ رہا تھا، بس مجھے نکالنا چاہتا تھا اور اب مجھ پر روب جما رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ پکڑا ہوا تھا، کافی بڑا تھا۔ اس نے وہ بیڈ پر پھینکا، کہنے لگا پہنو اسے، آج میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کون ہوں میں تمہارا۔ میں نے جب وہ ڈبہ کھولا تو دیکھا عروسی لباس تھا۔ میں تو جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ کہنے لگا اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ مجھ سے صرف اس لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تاکہ مجھے اپنا پابند کر سکے۔ میں نے کہا مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، ویسے بھی آپ کو کسی اور سے محبت ہے، میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی۔ میری بات سن کر وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا تمہارے پاس آپشن نہیں ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، شادی میری تم سے ہو چکی ہے۔ یہ سن کر میں جتنا بھی حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا جھوٹ نہیں بول رہا، تمہیں یاد نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ چچا نے امریکہ جانے سے پہلے تمہارا نکاح مجھ سے کر دیا تھا۔ ہاں تم اس وقت بہت چھوٹی تھی، شاید 4 یا 5 سال کی تھی۔ وہ تمہارے ولی تھے اس لیے تمہارے نکاح کا اختیار رکھتے تھے۔ میری اماں تم پر ایسے ہی فدا نہیں تھی، جانتی تھی کہ تم ہمیشہ ان کے پاس رہو گی۔ شاید کم عمری میں میرا نکاح ہوا تھا اس لیے مجھے یاد نہیں تھا، لیکن مجھے تائی اماں نے کبھی بتایا بھی نہیں۔ پھر کہنے لگا کہ اماں نے اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بچپن میں تمہیں اس طرح کی باتیں بتائیں، لیکن اپنی وفات سے چند دن پہلے اماں نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ اب وہ رخصتی چاہتی ہیں، لیکن میری خواہش تھی کہ تم یونیورسٹی تک تعلیم حاصل کرو، چھوٹی موٹی جاب کرو۔ مجھے با اعتماد لڑکیاں پسند تھی نمرا، ڈری سہمی، خوف زدہ، ڈرپوک، بات بات پر رونے والی لڑکیاں نہیں پسند تھی۔ تمہیں صرف با اعتماد بنانا چاہتا تھا۔ مجھے لگا شاید اماں تمہیں بتا چکی ہوں گی کہ ہمارا بچپن میں نکاح ہو چکا تھا، لیکن جب تم نے مجھ سے نکاح کی بات کی تو میں سمجھ گیا کہ اماں کو شاید ایسا موقع ملا ہی نہیں۔ میرے پاس یہ ایک ہی موقع تھا، اس لیے میں نے تم سے جھوٹ بولا۔ میں چاہتا تھا کہ تم ہاسٹل میں رہو، تمہیں دنیا کے رنگ ڈھنگ کا پتہ چلے، لیکن شاید میری قسمت ہی خراب ہے کہ مجھے بے وقوف بیوی ہی ملنی تھی۔ چلو اب اسے پہن کر آؤ تاکہ اماں کا آخری خواب بھی میں پورا کر دوں۔ میں نے کہا وہ لڑکی کون تھی جو آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تمہیں ابھی تک اسی سے مسئلہ ہے، میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے۔ وہ لڑکی میرے آفس میں کام کرتی تھی، میری اچھی دوست تھی، وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر بھی میرا دوست ہے۔ میرا دوست تمہاری طرح چھوٹی سوچ کا مالک نہیں ہے، ملواؤں گا تمہیں ان لوگوں سے بھی۔ بہرحال تم جاؤ اور تیار ہو کر آؤ۔ میں نے کہا ارسلان آپ صرف تائی اماں کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں، آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے۔ ارسلان میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اب تمہیں محبت کا یقین دلانا پڑے گا۔ نمرا تمہارا ہاتھ کسی اجنبی کے ہاتھ میں دیکھ کر میں پاگل سا ہو گیا تھا، اسے تمہارے ساتھ دیکھ کر میرے سر پر خون سوار تھا۔ شکر کرو وہ مر نہیں گیا میرے ہاتھ سے۔ باقی کا یقین دلانے کے لیے آج کی رات ہے نا، موقع تو دو مجھے۔ اس کی بات سنتے ہی میری نظریں جھکی تھیں۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا جلدی سے تیار ہو کر آؤ۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا، لیکن اس کے چند جملے میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گئے تھے۔